آج سے کئی سال پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اور والد صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا میرے دل میں درد ہو رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر کیا چلو۔ میں نے گاڑی لی، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور میں اپنے فیملی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس گیا، ان کو لے کر ڈاکٹر کو میں نے بتایا کہ مجھے اس طرح گھبراہٹ ہو رہی ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ فوراً ان کو آغا خان ہسپتال لے کر جائیں، یہ معاملہ کچھ سیریس لگ رہا ہے مجھے۔ میں نے گاڑی بھگائی، والد صاحب میرے ساتھ الحمدللہ بیٹھے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہم ہسپتال گئے، آغا خان پہنچے، آغا خان والوں کو بات بتائی کہ اس طرح دل میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی فوراً ہسپتال ایمرجنسی میں لے کر جائیں تو ہم آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے والد صاحب کو فوراً ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا۔ میرا خیال ہے یہ دوپہر کوئی 12 سے 1 بجے کے درمیان کی بات ہوگی، اور فوراً ان کو لٹا کر ان کے اوپر کئی مشینیں لگا دیں، ان کے ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین سب کرنا شروع کر دیا، اور 4-5-6 گھنٹے کے بعد شام 7-8 بجے یا 9 بجے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کے والد صاحب کی دل کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں صبح پہلی فرصت میں بائی پاس کرنا پڑے گا۔ ہم سب حیران پریشان ہی کیا ہو گیا۔ الحمدللہ والد صاحب بالکل ٹھیک تھے، رات کو خود میرے پاس آئے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو، ڈاکٹر کے گئے، باتیں کر رہے ہیں راستے میں، سب کچھ ٹھیک ہے، ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی الحمدللہ ایسی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہاں واقعی اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہم خود حیران پریشان تھے کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا۔ بہرحال جب ڈاکٹر نے یہ کہا اسپتال والوں سے کہ جی ہمیں جلد سے جلد بائی پاس کرنا ہے کیونکہ سچویشن اچھی نہیں ہے، تو ہم نے کہا جی کون ڈاکٹر کرے گا؟ انہوں نے 3-4 ڈاکٹرز کے نام بتائے گا۔ ہم نے ان کے بارے میں معلومات شروع کی کہ بھائی ان میں سے کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سے ڈاکٹر کے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے۔ کسی نے کسی کا آپریشن کسی خاندان والوں سے پوچھا، فیملی میں بات کی، کوئی جانتا ہے فلاں ڈاکٹر کو کسی کا آپریشن کیا ہو، کوئی جانتا ہے فلاں ڈاکٹر کو کسی کا آپریشن کیا ہو۔ تو ایک ڈاکٹر جو ہمیں سمجھ آیا کہ جس کے بارے میں لوگ بہت تعریف کرتے تھے، تجربہ کار بھی تھا، لیکن وہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا کسی وجہ سے، اور ہمیں بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سرجری نہیں کر سکتے، وہ کہیں مصروف ہے یا کہیں سفر میں ہے یا ان کا آلریڈی کوئی آپریشنز ہیں تو اس میں دیر ہو جائے گی، ہم تاخیر نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا جی پھر کیا آپشن ہے؟ انہوں نے ایک اور ڈاکٹر کا نام بتایا جس کو ہم نہیں جانتے تھے، وہ بھی نیا نیا امریکہ سے آیا تھا اور ابھی آفان کو اس نے جوائن کیا تھا، دل کا سرجن تھا۔ بہرحال کرتے کیا کرتے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے بسم اللہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اشد ضروری ہے تو کیجیے۔ تو صبح کوئی فجر کے بعد 7-8 بجے والد صاحب کو لے گئے تھیٹر میں، ان کا بائی پاس ہوا اور کئی دن ہسپتال میں رہے۔ ظاہری بات ہے بائی پاس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پورا سینہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ٹانگ یا جسم کے کسی اور حصے سے رگیں نکال کے سینے میں لگائی جاتی ہیں تاکہ اسی جسم کی رگیں ہوں، تاکہ کوئی اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن یا ریئیکشن نہ ہو۔ اور بہرحال وہ ایک پورا مرحلہ تھا کئی مہینوں کا۔ والد صاحب کئی دن ہسپتال میں رہے، پھر گھر میں بستر پہ رہے، آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، اور جو بھی مسئلے مسائل اس کے ہوتے ہیں۔ اس سارے مرحلے میں، اس سارے پورے والد صاحب کے آپریشن میں جو کئی دن گزرے، ڈاکٹروں سے بات ہوئی، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ نے یہ کرنا ہے، تو کسی موقع پر بھی ہم نے ڈاکٹر سے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کون ہو، بتاؤ تو صحیح اسپتال والوں تم کون ہو۔ ہم نے جو اس کا تجزیہ تھا یا جو اس کا نتیجہ تھا یا جو اس کی تجویز تھی، ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جو ڈاکٹر آپریشن کرنے آیا ہم نے اس کا انٹرویو بھی نہیں کیا، ہم نے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلوم نہیں کیا، اس کی تعلیم کے بارے میں معلوم نہیں کیا، اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا بھائی کون ہو، تم نے کہاں سے پڑھا ہے، تمہارا کوئی تجربہ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے دکھاؤ۔ اور یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ تم والد صاحب چلتے پھرتے ابھی 6 گھنٹے پہلے آپ کے پاس آئے اور 6 گھنٹے بعد آپ کہتے ہو جی ہم جانے نہیں دیں گے، ورنہ آپ لکھ کے دو، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کا لازماً آپریشن ہونا ضروری ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کون بتا رہا ہے؟ اسپتال کے کچھ ڈاکٹر جن کو نہ ہم جانتے ہیں، جن کی تعلیم کے بارے میں نہ جانتے ہیں، بس ہمیں بتایا گیا کہ بھائی یہ فلاں جگہ سے اس نے پڑھا ہوا ہے، یہ اس کا تجربہ ہے، یہ دل کا سرجن ہے اور یہ کام کر سکتا ہے، اور ہم نے اپنے والد صاحب کو ان کے حوالے کر دیا۔
کہ وہ ان کا جسم بھی کاٹ دیں، سینہ بھی کھول دیں، جو چاہے کرے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس گئے ہوں گے، تو میں نے آپ کو دل کا معاملہ بتایا، نزلے کا معاملہ ہو، کوئی اور سرجری ہو، کوئی اور بیماری ہو، جو ڈاکٹر کہتا ہے فبے ہم اس کے آگے ماتھا ٹیک کر اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں نے اور میری فیملی نے والد صاحب کے کیس کے سلسلے میں ہسپتال والوں کی ہر بات مان لی، ڈاکٹر کے اوپر پورا اعتماد کر لیا، اس کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا یا تردد نہیں کیا، آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کی جو سوچ ہے، جو اس کی معلومات ہے، جو اس کی مہارت ہے، جو اس کا علم ہے، محدود ہے۔ کوئی نہ کوئی تو حد ہے نا، غلطی کا چانس بھی موجود ہے۔ لیکن یہی چیز جب ہماری زندگی کے اندر کوئی حالات، معاملات، کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ناانصافی ہے کہ اتنے سارے لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو بیماری ہو رہی ہے، غزہ کے مسلمان اس طرح بے دردی سے قتل ہو رہے ہیں، اللہ معاذ اللہ آپ ناانصاف ہے۔ جبکہ انسانوں کا علم محدود ہے، اللہ کا علم محدود نہیں ہے، اللہ کا علم محدود ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں آگے مجبور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ الصمد ہے، کسی کے آگے مجبور نہیں، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو حسن ظن اس حد تک رکھنے کو تیار ہیں کہ آپ نے بھی اور میں نے بھی کئی دفعہ جہاز کا سفر کیا ہوگا، اس لوہے کی ایک باڈی کے اندر ہم سب بیٹھے ہوتے، اس پائلٹ کا نام بھی ہم کو نہیں پتا ہوتا، اس کے بارے میں ہم کو جانتے بھی نہیں ہیں، خود اور اپنی محبت کرنے والوں کو، اپنے دل کے ٹکڑوں کو اس جہاز میں بٹھا دیتے ہیں، اس لوہے کے ٹکڑے کے اندر، اور 36,000 فٹ کی بلندی پہ وہ اس کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، اور اس پہ ایک سوال نہیں اٹھاتے۔ اور وہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو العلیم ہے، البصیر ہے، اللطیف الخبیر ہے، وہ ہماری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 3 دن رہ گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں، وَإِن ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اچھا ہے، وَإِن ظَنَّ شَرًّا، اور اگر میرے ساتھ وہ برا گمان کرتا ہے فَلَهُ، تو اس کے لیے برا۔ جو اللہ کے ساتھ ہم گمان کریں گے وہ ہوگا۔ بلکہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع فرمائی، جو اپنے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے، وہ یہ کہ لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک موت کو نہ چھوئے، یعنی اس حال میں نہ مرے، الا وهو یحسن الظن باللہ، مگر وہ اللہ کے ساتھ حسن الظن کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ حسن الظن کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجر کو لے کر جاؤ اور اپنے اس بیٹے اسماعیل کو جو بڑھاپے میں ہم نے تم کو دیا، جاؤ ان کو لے کر جاؤ اور مکہ کی بیابان وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، اپنے بچے کو لیا، اور بیوی اور بچے کو لے کر ہاپوٹلی میں کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا، اور مکہ کی وادی میں، وہ مکہ آج والا مکہ نہیں، وہ مکہ وہ تھا جو صرف پہاڑ تھے، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں رہتی تھی، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا مروہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پلٹے اور جانے لگے۔ پیچھے سے بیوی نے آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تم ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو، لیس فیہا انس ولا شیء، اس میں تو نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، یا ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر
اما حاجر سلام علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں۔ اور پھر حاجر سلام علیہ نے کہا اذن لا تضيعنا، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ حسن الظن باللہ ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ رہوں، اکیلے رہوں، تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ میرے اس شیخوار بچے کے پاس جانا پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مخلوق ہے، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہم اپنی زندگی جب گزار رہے ہوتے ہیں تو کئی موقعوں پہ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں، ایسے مسائل آ جاتے ہیں، ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جہاں ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ یہ کمزوری ہے انسان کی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن الظن باللہ نہیں رکھتا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، تو پھر اس کی زندگی پریشانی میں، خوف میں، ڈپریشن میں، اسٹریس میں گزر جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی مومن، یہی مسلمان، یہی انسان اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے تو اللہ کے نبی فرمایا وَإِن ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، اگر اللہ کے ساتھ اچھا ظن رکھے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا، وَإِن ظَنَّ شَرًّا، اور اگر وہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھے گا فَلَهُ، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ ہمیں اللہ پر حسن و ظن رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، پورے مکہ کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جا کے پناہ لے لی۔ مشرکین مکہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے اوپر کے سر کے اوپر انعام رکھ دیا گیا ہے کہ جو ان دونوں کو زندہ مردہ ڈھونڈ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا، یہاں تک کہ وہ اس غار ثور کے اوپر آ پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور کے اندر ہیں، اور غار ثور یہ ہے اور یہ اوپر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، یعنی انہوں نے اگر نیچے دیکھ لیا، یہ ویسے آپ کو بتاؤں غار اور کہف کا فرق کیا ہوتا ہے، اگر ان دونوں میں فرق کیا جائے تو فرق یہ ہوتا ہے کہف سامنے سے کھلا ہوتا ہے اور غار نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے اصحاب الکہف جب اس غار کے اندر 309 سال کے لیے، 300 کچھ سال کے لیے سوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورج ادھر اور ادھر ہوتا ہے، ان کو روشنی پہنچاتا ہے، تو وہ چونکہ سامنے تھے اسی سورج کی روشنی تبش ان تک پہنچتی تھی، اور غار نیچے ہوتا ہے۔ تو جب ابو بکر نے یہ کہا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان مشرکین مکہ نے نیچے دیکھ لیا، اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، تو یہ ہمیں پالیں گے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما ظنک ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہیں کرو، کوئی غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے حکم دیا، ہم نے ہجرت کی، اللہ کے حکم سے ہم اس غار میں پہنچے، اللہ کے حکم سے ہم یہاں موجود ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو، ان اللہ معنا۔ یہ حسن و ظن باللہ ہے۔ ہم دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے، دنیا کے محدود وسائل رکھنے والے لوگوں پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا اس سے ظن رکھتے ہیں کہ اپنی جان بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص ڈاکٹر سے یہ کہے، اگر میں اس وقت ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے، یار آپ ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب بات سنیے، پہلے آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے ہو گیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو ڈاکٹر آپ کے خیال میں مجھے سمجھاتا ہے یا مجھے دھکے دے کے اسپتال سے نکال دیتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہمت کر سکتا ہے ڈاکٹر سے بحث کرنے کی؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ دو مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جعلی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، اس کی ڈگری جعلی بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 نمبری چیٹنگ سے بھی پاس ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے تو اس سرجن سے جس کو میں نے اپنے والد جس کے حوالے کیا، اس سے کوئی سوال نہیں کیا، بتایا کہ جی ان کا یہ نام ہے، یہ امریکہ سے آئے ہیں،
انہوں نے اتنے سال پڑھا ہے، یہ ان کے پاس ڈگری ہے، ان کا اتنے سال کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے جی میں اپنے والد کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جہاز میں بیٹھتا ہوں، پائلٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے، گورا ہے، کالا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، دعا پڑھ کے جہاز چلایا، بغیر دعا کے جہاز چلایا، خوشی سے بڑے انجوائے کر کے بیٹھتے ہیں اور پورے جہاز کے سفر کو جناب مزے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے مجھے، کوئی غم نہیں ہے مجھے۔ لیکن اللہ رب العزت کے اگر اس معاملے کو آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ چاہے ہم اللہ کے نیک بندے ہوں یا اللہ کے برے بندے ہوں، عمل کرنے والے ہوں بے عمل ہوں، اللہ کی قدرت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے علم پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ دوسری مسئلہ اس ڈاکٹر کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار اس آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، اس نے پیسے بنانے کے لیے آپریشن کیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ضرورت ہمیں صرف ایک نزلے کی دوائی کی ہوتی ہے، وہ ہمیں 3 چیزیں اور لکھ دیتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر کمپنی سے کمیشن لیتا ہے جس سے اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہاں یہ معاملہ بھی یعنی نیت کا معاملہ، یہاں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں دار السلام یعنی جنت کی طرف۔ اللہ کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان رحمتی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی، بے شک میری رحمت، وسعت غضبی، میرے غضب پر وسیع ہے، غلبت غضبی، میرے غضب پر غالب ہے۔ وہ اللہ ہے، کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں جو ڈاکٹر کے ساتھ ہو سکتی ہیں، پائلٹ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پر ہمارا حسن و ظن اتنا کمزور ہے کہ جہاں ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ربانیت کا، اس کی حقانیت کا، اس کے رب ہونے پہ معاذ اللہ میں شک تردد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن و ظن باللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے 4 یا 5 سال 6 سال کے بچوں کو یا 2 سال کے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو ویکسینیشن لگانی ہوتی ہے، ٹیکہ لگانا ہوتا ہے، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ خوشی سے لگواتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بہت شکریہ، میرے لیے دنیا میں سب سے پسندیدہ شخصیت یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ٹیکہ لگائیے، مجھے مزہ آتا ہے۔ بلکہ اس کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ قابل نفرت شخص کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اس ٹیکہ لگانے والے ڈاکٹر کو، اپنے ماں باپ کو لاتے گھوسے سب مارتا ہے کہ بس مجھے ٹیکہ مت لگانا، میں نہیں جاؤں گا۔ روتا ہے، پکڑ پکڑ کے اس کو لے کر جاتے ہیں، 2 آدمی ٹانگیں پکڑتے ہیں، 2 آدمی ہاتھ پکڑتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر اس کے وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے وہ ٹیکہ اس کے لیے اچھا ہے یا برا؟ اچھا۔ اگر اس کو وہ پولیو کا، وہ میزلز کا، وہ چکن پاکس کا، ان چیزوں کے ٹیکے نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو باقاعدہ اس وقت بتائیں، اس اعتبار سے جو میڈیکل کا ریسرچ یا علم ہمارے پاس ہے جس میں ہم بغیر دیکھے پھر اعتبار کرتے ہیں، ہمارے پاس کی کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا، آرٹیکل آ گیا اور ہم سب نے اپنے بچوں کو ٹیکے لگوا دیے۔ پھر اگر آپ 10 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، ڈاکٹر اس کو ٹیٹنس کا انجیکشن لگانا چاہے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا مجھے انجیکشن لگائے، لیکن وہ صبر کر لیتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجبوری ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے اس بات کو کہ میرے لیے اس وقت یہ انجیکشن ضروری ہے، حتیٰ کہ اس کو پسند نہیں ہے کہ اس کو سوئی لگے، تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر 40 سال 50 سال کے شخص کو کہ کوئی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر اس سے کہے جی وائٹامن ڈی کے انجیکشن لگیں گے، جناب آپ کو یہ والے انجیکشن لگیں گے، 5 دن لگیں گے، 5 ہفتے لگیں گے، آپ نے آنا ہے، لگوانا ہے، تو وہ 40 سال 50 سال کا شخص
خوشی سے خود چلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے گا، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگائے گا، اس کے بعد ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے باہر آئے گا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بلکہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی دعائیں اور تحفے ہی بھیج دے گا تاکہ اگلی دفعہ وہ اس کا زیادہ خیال رکھے اور اچھے طریقے سے اس کا علاج کرے۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں میں بصیرت کا فرق ہے، ان تینوں میں اس انجیکشن کی افادیت کو سمجھنے کا فرق ہے، ورنہ تینوں کے لیے وہ انجیکشن ضروری ہے۔ اس بچے نے کیا رد عمل دیا؟ اس نے غصہ کیا، وہ لڑنے پہ آ گیا، اس نے نفرت کی ڈاکٹر کے ساتھ، جبکہ ہم سب جانتے ہیں اور 10-20 سال کے بعد اس بات کو مان لے گا، جان لے گا کہ نہیں، وہ جو انجیکشن میرے لیے فائدہ مند تھا، مجھے لگوانا چاہیے تھا، پتہ نہیں میں نے کیوں غصہ کیا۔ یہ رد عمل ہم میں سے بعض لوگوں کا ہو جاتا ہے جب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قدر آ جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور اس بات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری بصیرت کی کمی ہے۔ جو 10 سال کا بچہ ہے، اس نے جو رد عمل کیا وہ رد عمل تھا صبر۔ تکلیف آئی، پریشانی آئی، نوکری چھوٹ گئی، شادی ختم ہو گئی، رشتہ نہیں ہو رہا، بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن انسان کہتا ہے کیا کر سکتے ہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، میں صبر کرتا ہوں، اللہ کا حکم تھا، الحمدللہ۔ کیا فرق آیا؟ بصیرت کا فرق آیا، سمجھ کا فرق آیا، اللہ پہ حسن و ظن کا فرق آیا۔ اور جو تیسرا شخص تھا، جو 40 سے 50 سال کی عمر کا تھا، اس کو جب ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو نہ اس نے غصہ کیا، نہ اس نے صبر والا معاملہ کیا، بلکہ اس نے اس موقع پہ رضا، اس ڈاکٹر کے فیصلے پہ وہ راضی رہا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں میرے لیے یہ 5 انجیکشن روزانہ 5 دن لگانے ضروری ہیں، میں حاضر ہوں، میں آپ کے پاس روز آؤں گا، مجھے ٹائم بتائیے، میں آپ کو پیسے بھی دوں گا، میں سوئی بھی لگواؤں گا، خود چل کے آؤں گا۔ کیا فرق ہے؟ بصیرت کا فرق ہے۔ یہاں اس کا رد عمل کیا تھا؟ یہاں اس کا رد عمل یہ تھا